آخری بات کہوں گا، دل دماغ حاضر رکھ کر عمل کے جذبے سے، عمل کی نیت سے سنیے گا میری بات. یہ بات میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن خاص کر پاکستانی مسلمانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شعور کے بارے میں یہ کہا تھا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ایک مسلمان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا. لیکن باوضاحت کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کے مسلمان، خاص کر پاکستان کے مسلمان، ایک ہی سوراخ سے درجنوں مرتبہ ڈسے گئے ہیں. ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. معذرت کے ساتھ ہمارے رسول نے مسلم شعور پر اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان کا شعور اتنا زندہ اور بیدار ہوتا ہے، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. لیکن پھر نعرے لگ رہے ہیں قومیت کے، پھر لانے لگ رہے ہیں صوبائیت کے، پھر ہوا چل پڑی ہے لسانیت کی. ہو رہا ہے سب کچھ اندرون خانہ. نوجوانوں کو یہ زہر 40 سال پہلے پلایا گیا تھا. ہم کراچی کے لوگوں کی جو شناخت تھی، قلم کتاب، وہ ہم سے لے لیا گیا. اس نعرے نے لیا ہم سے. پھر وہ چلے 40 سال پہلے کا نوجوان تو پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا. آج کا نوجوان وہ تو ماوے کھانے والا ہے، وہ تو گٹکے کھانے والا ہے، وہ تو کاپی کلچر کے تحت میٹرک پاس کرنے والا ہے. اس کے پاس ڈگری کی تھپیاں ہیں، علم تھوڑی ہے اس کے پاس، شعور تھوڑی ہے اس کے پاس. چھوٹا سا نعرہ بھی اس کو اپنے ساتھ لے لے گا. معذرت کے ساتھ یاد رکھیے، کرۂ ارضی پر ہم انسانوں کا جو فخری تعارف ہے وہ ہے انسان ہونا. نظریاتی دنیا میں ہمارے لیے جو قابل فخر تعارف ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا. لیکن پاکستانی جغرافیے میں انسان ہونے کے ساتھ، مسلمان ہونے کے ساتھ ہمارے لیے جو قابل فخر تعارف ہے وہ ہے پاکستانی ہونا. ہم پنجابی نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارا تعارف پٹھان ہونا نہیں ہے، ہمارا تعارف سندھی ہونا نہیں ہے، ہمارا تعارف مہاجر ہونا نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ سارے تعارف علاقائی ہیں. علاقائی تعارف صرف تعاون اور تناصر کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. علاقائی اور لسانی تعارف یہ کبھی بھی فخر کے لیے نہیں ہوتا. اگر فخر کریں گے یہ عصبیت ہے، اور عصبیت جہالت ہے. اور جب بھی عصبیت ہوگی معاشرہ تباہ ہو جائے گا. چاہے وہ لسانی عصبیت ہو، چاہے وہ قومی عصبیت ہو، چاہے وہ فرقہ وارانہ عصبیت ہو. عصبیت جس شکل میں پائی جائے گی، یاد رکھیے، ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے عصبیت. اسی لیے ہمارے رسول نے کہا تھا، ابو داؤد کی روایت ہے، لیس منا من دعا الی صبیہ، لیس منا من قاتل صبیہ، لیس منا من مات علی صبیہ. اس کا امت محمد سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے. اس کا امت محمد سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کے لیے لڑے. اس کا امت محمد سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت پر اپنی جان دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین زندگی دے تو اسلام پر زندگی دے، اللہ رب العالمین موت دے تو اسلام پر موت دے. دنیا کے اندر بھی ہماری شناخت اسلامی ہونا ہے. دنیا سے گزر جائیں تب بھی ہماری شناخت اسلامی ہونا ہے. دوستو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا مطالعہ کریں. آپ شروع سے پڑھتے بجائیں اور 101 تک پہنچیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس آیت کی قدر و قیمت کا. یوسف علیہ السلام نے اپنی معصوم عمر کے اندر خواب دیکھا تھا. خواب کیا تھا؟ 11 ستارے، سورج، چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. 25-30 سال کے بعد، یعنی کنویں میں پھینکے جانے کے بعد 25-30 سال کے بعد اس خواب نے تعبیر پائی. یوسف علیہ السلام مصر کے صاحب اقتدار، ان کے سامنے ان کی ماں، ان کا باپ، ان کے 11 بھائی، وہ اس طرح ادباً جھکے ہوئے. یہ وہ موقع تھا. یوسف علیہ السلام نے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ آپ ہی ہیں
جس نے مجھے یہ مصر کا اقتدار دیا، اللہ آپ ہی ہیں جنہوں نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اللہ آپ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست ہیں، آپ سے دعا یہ ہے توفنی مسلمہ، زندگی دی تھی اسلامی دی تھی، آپ موت بھی دینا اسلامی دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیکوکار لوگوں میں مجھے شامل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔